مائک پر آنے والا شخص یا تو چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق اور اپنے استاد سے سنا ہوا سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں بھی میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور مجھے چند منٹ کے لیے حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس جشن آزادی کے موقع پر جس عنوان کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ میں اس اہل نہیں ہوں اور نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بیان کروں، لیکن ہاں، آج کے اس قومی یادگار کے دن کہ جب ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 78واں جشن منایا جا رہا ہے اور غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ایک طرف ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ان کو اس کا تصور بھی ہوتا کہ وہ لوگ کہ آزادی کی جگہ ہمیں انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کرنے گے تو وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو ظالم انگریزوں سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ لوگ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ یہی وہ ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درختوں پر روڈ کے دونوں طرف کوئی ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے ان کے کپڑوں کو اتار کر آگ کے انگاروں پر پکایا گیا۔ 1601 میں جب ظالم انگریز نے اپنا ناپاک قدم اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر رکھا اور اس ہندوستان میں آیا تو آنے کے بعد اس نے تجارت شروع کی۔ جیسے جیسے تجارت کرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس ہندوستان کے اوپر قبضہ کرتا گیا۔ جس وقت ظالم انگریز نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جگڑ لیا تو علماء کرام انگریزوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خدا کی قسم اگر یہ علماء کرام اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے، اس ہندوستان کی خاطر اپنے خون کو نہ بہاتے، اپنی گردنوں کو نہ کٹاتے، آگ کے انگاروں پر نہ لیٹتے، اپنے گھروں کو تباہ اور برباد نہ کرتے، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرتے، اپنی بیوی کو بیوہ نہ کرتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ قلت وقت کے پیش نظر اس اشعار کے ساتھ
حکم ہوا کہ انشاءاللہ وقت بہت کم ہے، اسی لیے میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس دیش سے ظالم کو ہم نے ہی بھگایا ہے، اس دیش سے ظالم کو ہم نے ہی بھگایا ہے، اس دیش کی خاطر سر ہم نے ہی کٹایا ہے، اس دیش کی خاطر جاں ہم اب بھی گوا دیں گے، اس پیارے ترنگے کو ہم دل میں بسا لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔